ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں الا والے راشن ڈسٹریبیوشن سینٹر کے اندر. یہ کیسے اتنا بڑا سسٹم چلا رہے ہیں؟ ہم نے پچھلے سال 1 لاکھ بندے کا راشن دیا تھا جب کووڈ شروع ہوا ہے. آرگنائزیشن کا سائز چھوٹا ہی تھا, لیکن اس میں یہ ہوا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے پاس جن کے پاس پہلے سے پری کوالیفائڈ فیملیز تھی ان کے ساتھ کولیبریٹ کر لیا تھا. جتنے دوستوں نے ہمارے ساتھ اس پیار میں کام کیا ہے ان کے بزنسز جو ہے وہ ایسے فلرش کیے ہیں پچھلے 10 سال میں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کام عنایت کیا نا, وہ ہے فوڈ اور نیوٹریشن. تو فی الحال ہم نے یہ کیا کہ اولڈ ہوم اور یتیم خانے ساتھ جوڑنا شروع کیے ہیں, اور اس طرح سے ہم اس طرف نکل رہے ہیں. اور شاید اس کے بعد جیلوں میں جائے, کیونکہ قرآن میں جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے. ایک تو ہم نے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ سائن کیا ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ 100 پرائمری اسکولوں کا ایک ہم نے MOU سائن کیا ہے, جس میں ہم 23,000 بچے کو روزانہ کی بنیاد پہ کھانا دیں گے. ایک ہم نے FIA کے ساتھ MOU سائن کیا ہے 70,000 میل کا, جو ڈپورٹیز باہر سے آتے ہیں پاکستان میں, جتنے بھی میجر آپ کے ایئرپورٹس ہیں جیسے لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور, ملتان, یہاں پر ہم انہیں کھانا دیتے ہیں. اتنا بڑا سسٹم کے بعد بھی حکومتی سطح پر کوئی آپ کو تعاون حاصل ہے؟ گورنمنٹ کے ساتھ ابھی یہ 2 انیشیٹوز ہیں کہ ایک تو پہلے ہم نے راشن بانٹا ہے, اور 2 ہم نے ان کی پناہ گاہ لیا, جس میں تو 3,64,000 کھانا کمٹ کیا ہم نے. جو بیسک حصہ ہے وہ خوراک ہے, اس کے بعد ہیلتھ ہے. جب پلے نے پہیاں روٹیاں تو سب نے گلنا کھوٹیاں, اور وہ دوسرا آپ نے سنا ہوگا 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدا ٹک تے جے نہ لبے 6واں تے 5 جاندے. باقی سب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا جس میں ان کا دل لگتا ہے وہ ضرور کام کریں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان سید جلال الدین, اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں الا والے راشن ڈسٹریبیوشن سینٹر کے اندر, جہاں ہمارے پاس شاہد لون صاحب موجود ہیں, جنہوں نے 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں نہیں بلکہ کم از کم 10,000 لوگوں کے گھروں میں راشن تقسیم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے یہ اتنا بڑا سسٹم چلا رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, یہ اتنا زیادہ راشن آپ اتنے زیادہ گھروں کو آپ پہنچاتے ہیں, 10,000 کم از کم گھر ہیں, تو یہ کیسے اتنا بڑا سسٹم چلا رہے ہیں؟ ہم نے پچھلے سال 1 لاکھ بندے کا راشن دیا تھا جب کووڈ شروع ہوا ہے, فیبرری, مارچ اپریل جو بھی اس کے پیک تھا. اچھا, آرگنائزیشن کا سائز چھوٹا ہی تھا, لیکن اس میں یہ ہوا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے پاس جن کے پاس پہلے سے پری کوالیفائڈ فیملیز تھی ان کے ساتھ کولیبریٹ کر لیا تھا. تو اس میں یہ ہوا کیونکہ وہ بہت زیادہ گرینڈ اسکیل تھا, پھر شہر بھی زیادہ تھے, تو اس کی وجہ سے ہم نے پچھلے سال کے ایکسپیرینس کی بیس پر اس میں سے جو کچھ آرگنائزیشنز اور کچھ انڈیویجولز جو ایز والنٹیئرز کام کر رہے تھے ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. تو اس میں پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ابھی ہماری اپنی جو فیملیز ہیں جو ہم نے پری کوالیفائی کی ہیں وہ بھی ہیں, اور جو دوسرے دوستوں کی ہیں وہ بھی ہے ہمارے پاس. تو ہمارے لیے یہ کام اللہ تعالیٰ نے بہت آسان فرما دیا. کتنا عرصہ ہو گیا آپ یہ والا سسٹم چلا رہے ہیں راشن ڈسٹریبیوٹ؟ یار ہم لوگ شروع ہوئے تھے 2010 میں, تو 2010 سے شروع ہوا. راشن ہم نے, مجھے اب یاد نہیں کہ اس کے سال بعد شروع کیا تھا یا 2 سال بعد شروع کیا تھا, لیکن پہلے ہم دسترخوان ہم نے شروع کیا تھا اور اس کے بعد پھر راشن. تو 2010 سے ہم نے شروع کیا, 11واں سال ہے ہمارا. جب پہلے آپ راشن تقسیم کرتے تھے 2010 میں جو آغاز تھا اس راشن ڈسٹریبیوشن کا, تب کتنے گھروں کو راشن پہنچاتے تھے اور اب کتنے گھروں کو پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلے جو تھا نا, ہم یہ ڈیزاسٹر میں کبھی نہیں آئے. پینڈیمک جو تھا یہ پہلا ڈیزاسٹر ہے جس میں ہم باہر نکلے ہیں. 2010 سے لے کر آپ سمجھ لیں اپنا 2020 تک, اس میں ہم لوگ کو اتنا پبلکلی ہماری PR وغیرہ نہیں تھی. ہم کر رہے تھے ایکٹیویٹی, کچھ تھوڑی سی آرگنائزیشنز کے ساتھ ہماری دوستی تھی, لیکن ہم اس طرح سے نون نہیں تھے. تو جب پچھلے سال ہم نے فیصلہ کیا کہ اچھا ہم تھوڑا سا پینڈیمک کو بھی ایڈریس کرتے ہیں, ڈیزاسٹر کو دیکھتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت فرمائی کہ ہم نون ہو گئے. اس سے پہلے تو ہم منتھلی راشن دیتے ہیں, اور وہ اوبویسلی وہ اتنے 10,000 نہیں ہیں, تو منتھلی راشن جو ہے اس کا نمبر کافی کم ہے. کیسے فائنینشلی اتنا بڑا سسٹم, 10,000 کم از کم جو گھر ہیں جن کو آپ راشن پہنچا رہے ہیں, تو کیسے اتنا بڑا سسٹم فائنینشلی, کیا مسائل کا سامنے آپ کو؟ یار آپ یہ نا بڑی عجیب سی بات کروں گا, کیونکہ میں بھی جو ہے دنیاوی تعلیم حاصل کیا میں نے, اور میری مذہبی تعلیم اس طرح سے نہیں ہے, لیکن میں تمام اپنے دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو فیتھ ہے نا, فیتھ یہ بھی بالکل سائنس کی طرح ہے. وہ if other factors remains the same, تو اگر آپ کوئی بھی چیز کو ریپیٹڈلی کرتے ہیں تو اٹ شوڈ گیو دا سیم ریزلٹس. یہی ہے نا سائنس, ٹھیک ہے, کہ آپ کنٹرول انوائرمنٹ میں جب بھی کریں گے سیم ریزلٹ دے گا, تو وہ سائنس بن جاتی ہے. میں باقی دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کبھی فیتھ کو بھی ایسے ٹرائی کریں. آپ اللہ کے نام پہ جو ہے نا ڈوری ڈال کر اور کوئی کام کریں, دلی سکون ہوتا ہے. تو یہ جو جتنے دوستوں نے ہمارے ساتھ اس پیار میں کام کیا ہے
ان کے بزنسز جو ہیں وہ ایسے فلرش کیے ہیں پچھلے 10 سال میں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. تو ابھی یہ ہے کہ ابھی ہمیں فنڈس کا ایشو نہیں ہے, آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے, کل ہم اس سے بڑا خواب دیکھیں تو شاید ہو. ابھی تک تو جتنا ہم خواب دیکھتے ہیں تو وہ جو ڈونر ہیں جو بہت ہی تھوڑے ہیں ہمارے, وہ ابھی بھی میرے پیچھے کہہ رہے ہیں کہ اور کر. میں انہیں کہتا ہوں صبر کرو بھی, ابھی صبر کرو, اس طرح کا چکر ہے. تو خیال کیسے آیا آپ کو کہ آپ نے یہ راشن ڈسٹریبیوشن کا اور افطاری کا یہ سارا سسٹم آپ نے شروع کرنا؟ یار میں تو اللہ سے نوکری مانگتا تھا بھائی, میں تو بزنس مین تھا اور ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ جو ہے نا, جو ہم جیسے ایوریج لوگ ہیں جو مطلب ہے نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہیں, تو ان کا کیا بنے گا. میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ میں ایک عام آدمی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میرے 2 دوست ہیں اور ایک میری خالہ ہیں, وہ بس وہ لمبی کہانی ہو جائے گی, وہ پہلے میں بڑی دفعہ سنا چکا ہوں. وہ یوں ہی ہے کہ گھر سے بھی مجھے کہا جا رہا تھا کہ کھانا کھلانا چاہیے, پھر ایک دوست نے کہا کھانا کھلانا چاہیے, پھر دوسرے نے پیسے بھیج دیے. وہ ایک ڈاکٹر جہاں زیب ہے امریکہ میں, اس نے پیسے بھیجنا شروع کر دیے. تو میں اکثر ہنستا ہوں کہ میں اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا تو مجھے شروع میں پتہ چل جاتا کہ میری نوکری لگ گئی ہے. تو میں تو اپنے لیے کام ہی ڈھونڈتا رہا, اور 2 سال بعد جا کے مجھے احساس ہوا کہ یہ وہ جو میں کام مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے, وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کر 2 سال پہلے مجھے مل چکا تھا. جی ایسا ہی ہے. اور جو یہاں پر کام جو ورکر ہیں جو سامان وغیرہ پیک کرتے ہیں, راشن وغیرہ پیک کرتے ہیں, ان کا کیا یہ والنٹیئرز ہیں, پے ملتی ہے ان کو, کیا سسٹم ہے؟ دیکھیں جو کور ہے نا, وہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی آرگنائزیشن, ابھی میں نے دیکھا ہے اس میں سوشل انٹرپرینیورشپ میں بھی, جو کور ہے نا وہ آپ کی پیڈ ہونی چاہیے. تو زیادہ تر جو لوگ کام کرتے ہیں دن رات وہ سارے پیڈ ہیں ہمارے. تو اس کے علاوہ, راشن کے علاوہ آپ کی کون سی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو لوگوں کی فلاح کا باعث بنے؟ دیکھیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کام عنایت کیا نا, وہ ہے فوڈ اور نیوٹریشن. اچھا, فوڈ میں جو ہے وہ زیادہ تر یہی کام ہوتا ہے کہ آپ کھانا پکا کے دیتے ہیں یا آپ راشن کی فارم میں دیتے ہیں. تو فی الحال ہم نے یہ کیا کہ اولڈ ہوم اور یتیم خانے ساتھ جوڑنا شروع کیے ہیں, اور اس طرح سے ہم اس طرف نکل رہے ہیں, اور شاید اس کے بعد جیلوں میں جائے, کیونکہ قرآن میں جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے اب ہم ان کی طرف ذرا سا رخ کریں گے. لیکن جو نیوٹریشن ہے, اچھا اس میں جو فوڈ ہے اس میں ہم نے 2 کام ابھی اور کیا ہیں. ایک تو ہم نے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ سائن کیا ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ 100 پرائمری اسکولوں کا ایک ہم نے MOU سائن کیا ہے, جس میں ہم 23,000 بچے کو روزانہ کی بنیاد پہ کھانا دیں گے. بہت سارے ممالک میں اسکول میل چلتا ہے لیکن somehow پاکستان میں نہیں چلتا تھا, تو یہ ایک ہم نے انیشیٹو لیا. اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیسے برکت ڈالتا ہے. ابھی 28 اسکول ہوئے ہیں جس میں کہ ہمارے پرانے اسکول بھی ہیں جو دوستوں کے ٹرسٹ تھے, ان کے اسکول بھی اس میں شامل, اور دوسری آرگنائزیشنز کے بھی. ایک تو ہم نے یہ کام شروع کیا. ایک ہم نے FIA کے ساتھ MOU سائن کیا ہے 70,000 میل کا, جو ڈپورٹیز باہر سے آتے ہیں پاکستان میں, جو ٹرکی سے, دبئی سے, سعودیہ سے, یونان سے, وہاں کی جیلوں میں ہوتے ہیں, جو یورپ جانے کے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, لوگ پکڑے جاتے ہیں راستے سے. اچھا, یا کسی وجہ سے بھی اقامہ نہ ہونے کی وجہ سے سعودیہ سے آ جاتے ہیں, یہ بڑے اسٹریسڈ ہوتے ہیں اور ٹراما میں ہوتے ہیں. تو ہم ان کے جتنے بھی میجر آپ کے ایئرپورٹس ہیں جیسے لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور, ملتان, یہاں پر ہم انہیں کھانا دیتے ہیں. ہم وہاں کھانا سپلائی کرتے ہیں, FIA والے انہیں دیتے ہیں, اخوت والوں نے کپڑے دیتے ہیں. نیوٹریشن میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جو پاکستان میں جو لاہور شہر کی بچیاں ہیں, ان میں سے آپ سمجھ لیں کہ 70 سے 80% بچیوں میں خون کی کمی ہے. تو جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے اور بچہ پیدا کرتی ہے تو اسی ریشو سے بچے بھی کمزور پیدا ہوتے ہیں. تو جو آفیشیل فگر ہے وہ 40.2 ہے. 2018 میں ایک نیوٹریشن کا سروے ہوا تھا جس کے تحت جو سٹنٹڈ بچے, آپ سٹنٹڈ اور ویسٹڈ 2 ٹرمز ہیں, آپ سمجھ لیں کہ جو کمزور بچہ ہے نا, جس کا وزن کم ہے یا قد کم ہے, ان کو ملا کر انہوں نے فارمولاز لگا کر یہ نکالا کہ 40.2% بچے سٹنٹڈ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے 10 بچے ہیں تو اس میں سے 4 جو ہیں وہ کمزور ہیں. اب وہ کیوں کمزور ہیں؟ کیونکہ ان کی ماں کمزور ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کی مائیں اڈاپٹ کرتے ہیں. تو ابھی ہم نے اس کا پائلٹ شروع کیا ہوا ہے, 2 ہاسپٹل ہم نے لے لیے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے اتنا بڑا, آپ بتا رہے ہیں کہ کافی سارا, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اتنا بڑا سسٹم کے بعد بھی حکومتی سطح پر کوئی آپ کو تعاون حاصل ہے؟ پچھلے سال ہم نے جو ہے نا فیصلہ کیا تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ, بلکہ آپ سمجھ لیں PTI کی گورنمنٹ somehow ہمارے ساتھ فرینڈلی ہو گئی تھی. تو ہم نے پچھلی دفعہ بیت المال کے ساتھ پہلا پروجیکٹ کیا تھا جو کہ 50,000 لوگوں کا راشن تھا. تو بیت المال پنجاب سے کام کیا, پھر ہم نے بیت المال پاکستان سے ملاقات ہماری ہوئی, اور ان کے ساتھ پھر ہم نے 2 پروجیکٹ شروع کیا ہے. ایک تو جو عمران خان صاحب نے 1 جنوری کو پناہ گاہ کھولی تھی, جو پہلی ماڈل پناہ گاہ تھی جس میں لنگر بھی ساتھ شامل تھا, اور اس میں یہ ہے کہ لنگر 500 لوگوں کا تھا. تو ان کے ساتھ ہم نے ایک وہ لیا ہے, اور ایک ہم نے کراچی میں کورنگی میں لیا ہے. تو گورنمنٹ کے ساتھ ابھی یہ 2 انیشیٹوز ہیں کہ ایک تو پہلے ہم نے راشن بانٹا ہے, اور 2 ہم نے ان کی پناہ گاہ لیا جس میں 3,64,000 کھانا کمٹ کیا ہم نے. اس کے علاوہ ہم نے اب یہ کیا ہے کہ جو بیت المال جو پاکستان ہے,
ان کا یہاں پر ایک ہے یتیم خانہ جسے دارالاساس بولتے ہیں, تو اس کی فوڈ کی رسپانسبلٹی ہم نے لے لی ہے. اب ان کا جو اولڈ ہوم ہے وہ اس میں آج کل ہم کوآرڈینیشن کر رہے ہیں. ابھی تو ان کی ریپیئرز وغیرہ چھوٹا موٹا کام جو ہے جو کہ ان کی چیزیں پھنسی ہوئی تھی وہ نکالی ہیں, اس پہ بھی ابھی انشاءاللہ ان سے ہماری میٹنگ ہوگی. ہم نے آج سے پہلے حکومت سے کبھی کچھ نہیں لیا. یہ جتنے پروجیکٹس بھی آپ سن رہے ہیں جس میں ہم کھانا کھلا رہے ہیں, یا ایون بیت المال کا جو دارالاساس ہے یا جو دوسرا اولڈ ہوم ہے, یہ سب ہم دینے والے ہیں. ہم نے ابھی تک وہ حکومت سے جس طرح آپ پوچھنا چاہتے ہیں, ہاں وہ تعاون کا مطلب پاکستان میں وہ جو ڈرامے دیکھ کے تعاون کا مطلب لینا ہی ہوتا ہے, لیکن کوآپریشن تھی. ہاں کوآپریشن یہ ہے کہ جو جن سے ہماری ملاقات ہو رہی وہ اچھے بندے ہیں, تو جہاں ہمیں اچھا بندہ لگتا ہے ہم حکومت کے ساتھ بالکل کولیبریٹ کرتے ہیں. جو بیسک حصہ ہے وہ خوراک ہے, اس کے بعد ہیلتھ ہے, پھر باقی آتی ہے. جب پلے نے پہیا روٹیاں تو سب نے گلاں کھوٹیاں, اور وہ دوسرا آپ نے سنا ہوگا کہ 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدا ٹک تے جے نہ لبے 6واں تے 5 جاندے مک. تو ان سے باقی سب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جس میں ان کا دل لگتا ہے, یہ من چلے کا سودا ہے, جس میں ان کا دل لگتا ہے وہ ضرور کام کریں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اچھا تو ناظرین, ہم شاہد لون صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ راشن کے ایک ڈبے میں کیا کیا موجود ہوتا ہے اور فیملیز کے گھر میں کیا کیا جاتا ہے. 3 kg کا پیکٹ ہے, 3 کلو چینی, اور اس کے بعد یہ چنے کا 1 کلو کا پیکٹ ہے, 1 کلو چنے, یہ 1 کلو آپ دیکھ سکتے ہیں مسر کا پیکٹ ہے اس کے اندر. یہ جو مہنگے ترین سٹورز ہیں نا بیٹا, جہاں سے ہمارے گھر کا سامان ہے اس لیول کے ہیں یہ. جی اور کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ چنے کی دال ہے, اس میں 1 kg کا پیکٹ. ٹھیک ہے. شان گھی کا 2 کلو پیکٹ ہوتا ہے آئل کا. 2 کلو گھی ہو گیا. یہ دیکھیے نیشنل کا, اس کا آیوڈائز سالٹ ہے اس کے اندر. ٹپال کی دانے دار پتی ہے. اسی طرح صابن کے, یہ مرچ کا 1 پاؤ کا پیکٹ ہے. ہلدی کا 100 گرام کا پیکٹ ہے اس کے اندر ایک. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ گھر کی تمام ضروریاتی زندگی کی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں, اور وہ وہی ہی گھروں کے اندر جاتی ہیں, اور جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک یہ پہنچتی ہیں. اسی کے ساتھ یہ ٹیم خبر نامہ کو اجازت. اللہ کے بعد.